الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے زبان اور موت کا ذائقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج لاہور شہر میں بروز منگل 22 نومبر 2022 عیسوی ہے اور قمری کیلنڈر کے مطابق 26 ربیع الاخر 1444 ہجری ہے۔ زبان اور موت کے ذائقے کے اس عنوان پر یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں چند آیات ہیں جس میں موت کے ذائقے کا ذکر ہے، جس میں کہ اگر قرآن پاک کو ترتیب سے تلاوت کرتے چلے جائیں تو سب سے پہلی اس طرح کی آیت ملتی ہے سورہ آل عمران میں، جو کہ قرآن پاک کی تیسری صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 185 میں یہ ذکر ملتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لفظ جو ارشاد فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کا ذکر کیا گیا۔ اب نفس کے تصور میں ہمارے جو یہ جسم کے اعضاء ہیں، اور اس میں نفس کا جب برائی کا تذکرہ کیا جائے تو شرمگاہ کا بھی اس میں باتیں، معاملات، احکامات شامل ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ جسم یہ نفس کہلاتا ہے، اور ہر وہ جان جس کا کوئی بھی جسم ہے، جس کا کوئی بھی نفس ہے۔ اب نفس بھی مختلف کیفیت کا ہو سکتا ہے۔ اب جیسے جن آگ سے بنے ہوئے ہیں، ان کا نفس ایک الگ طرح کا ہے۔ ہم لوگ انسان خاک سے بنے ہوئے ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہمارا نفس ایک الگ شان والا ہے، ایک الگ کیفیت والا ہے۔ تو اسی طرح مختلف مخلوقات کا جو نفس ہے وہ مختلف حالتوں کیفیتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن ذکر یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک یہ بات بھی ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے چلیں کہ انسان جو ہے اس کے لیے مختلف حصے بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذائقہ چکھنے کے لیے زبان کو پیدا فرمایا، سماعت سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے ہیں، سونگھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناک دے دی ہے، اسی طرح غور و فکر کے لیے عقل ہے، دماغ ہے، بہت سے معاملات کے لیے دل ہے، چھو لینے کے لیے گرم سرد کو یعنی محسوس کرنے کے لیے ہاتھ ہے۔ تو یہ مختلف حصے ہیں جس میں سے ذائقے کا تعلق ہاتھ سے نہیں ہے، کان سے نہیں ہے، ذائقے کا تعلق تو زبان سے ہے۔ تو جب زبان سے ذائقہ اور ذائقے سے زبان کا تعلق ہے، آپس میں دونوں مشروط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق بنتا ہے، ہاضمے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، ذائقے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب ہم احادیث پاک کی تفصیل میں دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی وہ آیات جو موت کی کیفیات کو بیان کرتی ہیں، اور وہ احادیث جو موت کی اس نزع کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں، تو اس سے ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ موت کی کئی طرح سے مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے کہ اگر ایک کوڑا کچا لٹھے جیسا کپڑا، کاٹن کا پتلا باریک کپڑا، وہ کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو اس کا تار تار، دھاگا دھاگا، وہ یعنی دباؤ یا پریشر یا سختی محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی جب بندے کے جسم میں سے روح کھینچی جاتی ہے تو بندے کا رواں رواں، ہر ایک بال، ہر ایک جسم کا ذرہ اس موت کی سختی کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے لیے یہ وقت آسان کرے، جب بھی آئے خیر کا آئے۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ موت اٹل ہے، موت ٹلے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یا یوں کہہ لیجئے کہ موت نے بہر صورت آنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے کہ صدقے کے معاملات وہ ہم سنتے ہیں کہ عمر بڑھ جاتی ہے، لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جب موت طاری ہو جائے گی۔ اور
جب ذائقے کا تعلق زبان سے ہے اور یہ فرمایا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر کسی حدیث میں یہ ذکر تو نہیں ملتا کہ روح جو ہے وہ زبان سے کھینچی جائے گی۔ معاذ اللہ اگر ایسی کیفیت ہو پھر تو ہر بندہ کیا مرد کیا عورت، پھر تو ہر ایک کی زبان مرتے وقت وہ منہ سے معاذ اللہ باہر لٹک جائے۔ ہاں ایسے گستاخ ہوئے ہیں تاریخ میں، بہت پرانی تاریخ میں، ماضی قریب میں بھی ایسے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی ایسے ہوئے ہیں کہ جو گستاخ رسول تھے ان میں سے چند کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر، مسلمانوں پر یوں ظاہر کر دی کہ جب وہ گستاخ رسول اور گستاخ صالحین یعنی انبیاء اور صالحین کی گستاخی بے ادبی کرنے والے لوگ جب مرے تو ان کی زبان یوں معاذ اللہ کتے کی طرح لٹک گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ان کے یعنی جنازے سے پہلے ان کا چہرہ بھی لوگوں کو نہیں دکھایا گیا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں اور ایسی کئی مثالوں کے گواہ آج 2022 میں بھی زندہ ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور گستاخی رسول سے بھی بچائے اور بری موت سے بھی بچائے۔ بات ہو رہی ہے کہ زبان اور ذائقہ یہ ان کا آپس میں تعلق ہے، اور کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ روح جو ہے وہ زبان سے کھینچی جائے گی، ایسا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جبکہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر کیا معاذ اللہ حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں کیا تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو حقیقتیں ہیں وہ صرف لفظی ترجموں کی پابند نہیں ہیں۔ قرآن کا نزول تو سمجھ لیں کہ 1400-1500 سال پہلے ہوا، ٹھیک ہے، 14 صدیاں قبل قرآن نازل ہوا، اور ترجمے ہوئے ہیں تقریباً آج سے 300 سال پہلے اندازاً، ٹھیک ہے۔ تو 1400 سال اور 300 سال، تو 300 سال کے یہ جو ترجمے ہیں اور 1400 سال جو قدیم قرآن پاک ہے، یوں سمجھ لیں کہ قرآن کی جو حقیقتیں ہیں وہ ان ترجموں کی محتاج نہیں ہیں۔ قرآن کی اپنی ایک شان ہے، اس کا اپنا ایک انداز بیان ہے، اس کا اپنا ایک مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کے اپنے قاعدے قانون طور طریقے ہیں۔ اسی لیے یہ کہنا کہ ہر بندہ قرآن کو براہ راست پڑھے اور سمجھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہر کوئی قرآن میں براہ راست گھسنے کی کوشش کرے گا بغیر استاد کے، گمراہ ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض تختیاں، الواح اور کتابیں نازل نہیں فرمائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معیار حق انبیاء علیہم السلام کو بنا کر کے بھیجا ہے، اور سب سے اہم جو معیار حق ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا گیا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی حق جو ہیں اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے لیے فرمایا گیا جاء الحق، حق آ گیا، تو اس وقت مکہ فتح کرنے حضور آئے تھے۔ تو اب دوبارہ آ جائیں، کل نفس ذائقۃ الموت کا ذکر ملتا ہے ہمیں قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور پھر یہی آیت، یہی الفاظ آگے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دو آیتیں ہو گئیں جس میں نفس کا ذکر ہے اور موت کے ذائقے کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں تو آگے تیسری آیت سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 57 ہے، اس میں بھی یہی ذکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف لوٹ آؤ گے، پلٹ آؤ گے، ہماری ہی طرف پھرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اب موت کے ذائقے اور نفس کا جو واضح ذکر نظر آیا اس حقیر کو، وہ 3 آیات میں نظر آیا، سورہ آل عمران آیت 185، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57، اور تینوں جگہ یہ ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی براہ راست ہم جی تو
ترجمہ پڑھ لیا جی ہم نے تو بڑی فلاح پا لی ہے. ان کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ ترجمہ پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن صحیح والے عالم دین کا، صحیح مترجم کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے. ورنہ اگر آپ صرف ترجموں میں گھس جائیں گے تو گمراہی کا خدشہ بڑھ جائے گا. اس کی مثال آپ اسی موت والی آیت کے حوالے سے ذرا سماعت فرمائیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لفظ نفس ارشاد فرمایا گیا. اب یاد رہے کہ مختلف مخلوقات کا نفس مختلف طرح کا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی ذات کے حوالے سے بھی نفس کا ذکر ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بیان بھی قرآن میں ہے. چھٹی سورۃ الانعام، اور آپ اس کے الفاظ پہ، ارشاد پہ، آیت کے حروف پہ، الفاظ پہ غور کیجئے گا، دھیان سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12. 6 پہ بھی غور کیجئے گا، 12 پہ بھی غور کیجئے گا. کل من ما فی السماوات والارض کل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ. ابھی آگے آیت اور بھی ہے، ابھی میں نے آپ کے سمجھانے کے لیے اتنی ہی تلاوت کی ہے. کل من ما فی السماوات والارض، تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اب یہ سوال اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے. پھر اسی کا جواب آگے دیا گیا، کل للہ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ تو للہ، اللہ کے لیے ہے. پھر آگے فرمایا گیا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کتبہ لکھ لی، علی نفسہ الرحمہ اپنے نفس پر رحمت. اب اگر آپ اس کے لفظی ترجموں میں غور کریں تو کیا فرمایا گیا؟ نفس ہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ شان ہے کہ وہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اور یہاں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 میں یہ ذکر فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ. یہاں پہ آپ کو 12 نمبر آیت کا ذکر اور رحمت کا ذکر خود ہی نعت نبی بیان کرتا دکھائی دے گا کہ وہ کون سی رحمت ہے جو 12 کی نسبت والی ہے، اور وہ کون سی رحمت ہے جو رب نے اپنے نفس پر طاری کر لی، لکھ لی. کتبہ، طاری کر لیا کا لفظ بھی شاید مناسب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ. کتبہ لکھ لی، یعنی اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ لی، اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی. تو وہ کون سی رحمت لکھ لی؟ اس کا جواب آیت نمبر 12 ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی نسبت سے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ موضوع کے حوالے سے آپ غور کریں. قرآن ہی میں فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، اور قرآن ہی یہ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ کہ اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ لی. اب آپ اگر صرف لفظی ترجموں پر جائیں گے میرے دوستو، میرے بچوں، تو بتاؤ پھر کل نفس ذائقۃ الموت میں بھی نفس کا ذکر ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ میں بھی رب تعالیٰ اپنے نفس کا ذکر کرتا ہے. تو پھر کل نفس ذائقۃ الموت آپ کو وسوسے میں لے جائے گا کہ نہیں؟ یعنی صرف ترجمہ کافی نہیں ہوتا، حقیقت کو سمجھنے کے لیے انبیاء و صالحین کی ذات پہ غور کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان پہ غور کرنا پڑتا ہے، اپنی حقیقت اور اپنی پوزیشن پہ غور کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیا ہیں، انبیاء و صالحین کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت کا اگر لفظی ترجمہ کوئی پکڑے تو معاذ اللہ اس لفظی ترجمے میں تو پھر وہ گمراہی کا خدشہ بھی آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نفس کا ذکر کر رہا ہے، حالانکہ وہ موت سے پاک ہے. موت اس کے لیے نہیں ہے، موت ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے، بہت سی مخلوقات کے لیے ہے، اس کے لیے موت نہیں ہے. وہ موت کا پیدا کرنے والا ہے، موت اس کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب پھر آ جائیں کہ زبان اور ذائقے کا تعلق ہے اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی نفس کا ذکر فرماتا ہے.
یعنی یہاں تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو محض لفظی ترجموں پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قرآن کی اپنی شانیں ہیں، لفظی ترجموں سے بڑھ کے ہیں، بلند تر ہیں۔ قرآن کی حقیقتیں لفظی ترجموں سے بلند ہیں۔ اب آ جائیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54، اس کا بھی آپ ذکر سن لیں۔ اس میں فرمایا گیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ تو دھیان سے اللہ اپنے لیے بھی نفس کا ذکر ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی حقیقتیں رسول پاک کی ذات اور صالحین جیسے استادوں کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب آ جاؤ دوبارہ میرے دوستوں کہ حقیقت میں تو روح نکلنے کی کیفیت ایسے بھی ہوتی ہے کہ جب فرشتہ روح قبض کرتا ہے انسان کی تو دائیں پاؤں کے انگوٹھے سے اس کی روح کھینچنی شروع کرتا ہے وہ، اسی لیے رکوع میں حکم دیا جاتا ہے کہ دائیں پاؤں کے انگوٹھے پر نظر رکھو۔ پھر وہ روح نکلتی ہوئی پنڈلیوں سے نکلتی ہے، ٹانگوں سے نکلتی ہے، پھر یہ دھڑ بے جان ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ ناک اور یہ اس حصے میں سے روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اور یہ مفہوم بھی احادیث پاک ہی سے ملتا ہے، یہ تفصیل یعنی کثیر احادیث ہیں۔ یہاں پہ جب آپ یہ دیکھیں کہ روح کھینچنے کا آغاز نچلے حصے سے ہوتا ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے، پنڈلی سے۔ جب بھی آپ کسی پہ اللہ رحم کرے موت کی نزع کی کیفیت طاری ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ نوٹ کیجئے گا، غور کیجئے گا کہ ایک تو اس شخص کی آنکھیں آسمان کی طرف ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی ہیں کہ جیسے اس کو فرشتہ نظر آ رہا، اور وہ آنکھیں جھپکنا بند کر دیتا۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی کسی پہ نزع کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو آپ غور کیجئے گا کہ اس کا نچلا دھڑ، پاؤں، پنڈلی وغیرہ پہلے بے جان ہوتے ہیں اور پھر بعد میں پیٹ اور بازو وغیرہ یہ بے جان ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روح ایسے اوپر کو کھینچی جاتی ہے۔ مسلمان کی یہ بھی حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ پہلو سے آرام سے نکال لی جاتی ہے، کافر کی سختی سے نکالی جاتی ہے، رگو سمیت کھینچ لی جاتی ہے، جبکہ مومن کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کی روح اخذ کر لی جاتی ہے۔ تو جب یہ اخذ والے معاملات ہیں تو پھر ذائقہ کیسا؟ زبان تو نہیں ہے نا، زبان سے تو روح نہیں کھینچی جا رہی۔ تو اب آپ سمجھو میرے دوستوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب یہ ہے کہ ہر جان، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی نفس کا ذکر ارشاد فرماتا ہے، اور پھر یہ بھی فرماتا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ تو اب آپ یہ بات سمجھو کہ موت کی حقیقتیں، یہ زبان، یہ ذائقہ، یہ صرف لفظی ترجموں کے محتاج نہیں ہے، اس سے بلند تر باتوں پہ، بلند تر شانوں پہ بھی غور کرنا پڑتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ موت کا ذائقہ ہے اور زبان سے تعلق براہ راست تو ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر اگر براہ راست ثابت نہیں ہوتا تو پھر آپ اسی آیت کو پھر سے پڑھیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو کیفیت طاری ہوگی، اس کیفیت کو، اس ذائقے کو مومن بھی محسوس کرے گا، ایک الگ شان سے کرے گا، کافر بھی اس سختی کو محسوس کرے گا، ایک الگ کیفیت میں کرے گا۔ لیکن دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے، لوٹ آؤ گے۔ تو اب آپ غور کریں، اہم بات یہ بھی ہے کہ
کہ جب کسی پہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی، جب اس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، اور اس کے فوراً بعد کیا فرمان ہے؟ یہ نہیں فرمایا گیا کہ موت کے بعد تمہیں یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، وہ دوسری آیتوں دوسری حدیثوں میں ذکر ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی کمال قسم کی بات کہہ دی گئی، فرمایا گیا ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری ہی طرف رجوع کرنا ہے، ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی آیت کل نفس ذائقۃ الموت والی آیت، یہ بذات خود موت کے بعد زندگی کی دلیل ہے، ثبوت ہے، کیونکہ فرمایا یہ گیا کہ تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ تو لوٹ کر تو پھر وہی آئے گا جو لوٹ کر آنے کے قابل ہوگا، یعنی زندہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والی آیت یہ بذات خود حیات بعد از ممات، یعنی موت کے بعد زندگی کی دلیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔